فحاشی اریانی اور بے حیائی اس قدر پھیلتی جا رہی ہے، جس طرف دیکھیں بے حیائی کے مناظر ہیں۔ آج ہماری شادیاں اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ غیرت مند بندہ شادی میں شرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی گندی مجرے کرائے جاتے ہیں شادیوں کے اندر، سرعام بے حیائی کے مناظر یہ بڑے نظر دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بتاؤ نا یارو، یہ ہمارے نوجوانوں کو کیا درس ملے گا؟ ایک نوجوان، یہ نیو جنریشن، یہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ دادا چاچا ماما ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح گپ شپ کر رہا ہے، سرعام کس طرح پیسے لٹا رہا ہے، اور کس طرح وہ بھی اپنے جسم کی تھاک پر ناچے جا رہی ہے۔ میرا باپ دادا چاچا ماما دیکھے جا رہا ہے، ہمارے بچے کیا درس لیں گے؟ یہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے پھر، یا یہ یاد رکھیں گے میرا بابا بھی یوں مجرے کرواتا تھا میں بھی کراؤں گا؟ اگر آپ خود قرآن پڑھنے والے نمازی ہوں گے، عبادات والے ہوں گے، پھر ہی ہمارے بچے ایسے بنیں گے۔ آنے والے وقت سے پہلے اور قبر کی دیواروں میں پہنچنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فحاشی اور یعنی جس قدر بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعلیمات مصطفیٰ نہیں ہے، حالات اور معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، ہمیں خود غور کرنا ہوگا۔ پیارے محترم بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کمرے کے اندر جب نہاتے تھے، پھر بھی آپ موٹے کپڑے کے ساتھ پردہ فرماتے تھے۔ اپنا جسم خود دیکھنے سے بھی نظر کمزور ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو آج ہماری مائیں بہنیں اگر آدھا ننگا لباس پہنے گی، ہم مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ہماری ماں بہن سیدہ زہرا کے پاس جب جائے گی، کس منہ سے جائے گی؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میری بیٹی، میری ماں، میری بیوی سیدہ زہرا کے بارگاہ میں جائے تو سیدہ خوش ہو جائیں؟ اگر یہ مزاج ہے تو پھر برقع اپنانا ہوگا نا۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ